بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین گرامی، عزیزان محترم، پچھلے 3 جمعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تحت چند باتیں بیان کی جا رہی تھی. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان کیا تھا، جس میں سے 2 چیزوں کو بتا دیا گیا. وہ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب کتاب نہ کر دے. لا تزول قدم ابن آدم الا من 5: عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى. تو پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں اللہ کریں گے کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، تم نے اپنی زندگی کہاں خراب کی. اور دوسرا سوال اللہ یہ کریں گے کہ وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو جوانی اور طاقت دی تھی، تم نے اپنی جوانی اور طاقت کو کہاں پر برباد کیا. یہ 2 چیزوں کے بارے میں بہت تفصیل سے باتیں آ گئیں. اب اس حدیث کی جو تیسری چیز ہے، آج اس کے متعلق چند باتوں کو پیش کیا جائے گا. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری اور چوتھی چیز، 2 چیزیں اللہ کے نبی نے یہ فرمائی: وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے کہ تم نے جو دنیا کے اندر مال و دولت حاصل کی ہے، جو روپیہ پیسہ تم نے حاصل کیا ہے، من این اکتسبہ، اس مال کو تم نے کہاں سے اور کیسے کمایا ہے، وفیما انفقہ، اور اس مال کو تم نے کہاں پر اور کیسے خرچ کیا ہے. یہ 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے. معزز حاضرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور رزق یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رزق کا کمانا، رزق حاصل کرنا، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے کمانا، محنت کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. بغیر کرائے، بغیر محنت کرے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن شریعت اسلام نے چند طریقے بتلائے ہیں، چند راستے بتلائے ہیں. اگر ان راستوں سے کمائی کریں گے تو وہ کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی، اور اگر ان راستوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کمائی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی کو پوچھیں گے کہ تمہارے پاس جو مال آیا تھا، تمہارے پاس جو دولت آئی تھی، تم نے کہاں سے اور کیسے کمائی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال کریں گے کہ تم نے رزق کیسے کمایا. اسی چیز کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں اپنے درمیان میں جھوٹے اور غلط طریقوں سے کھانا مت کھاؤ.
اپنے مال کو، اپنے رزق کو اپنے درمیان میں جھوٹے طریقے سے اور جھوٹ بول کر غلط طریقے سے مت کماؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال کا کمانا اور مال کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی تجارت، کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت ہم کو کیا کہتی ہے، اس کام کے بارے میں شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان کی جو غذا ہوتی ہے، انسان کا جو مال ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ وہ اس لیے کہ جو پیسہ ہم کمائیں گے، اس پیسے سے ہم روٹی خریدیں گے، کھانا خریدیں گے اور سالن بنائیں گے، اور پھر وہ کھانا ہم کھائیں گے۔ تو اگر ہم نے غلط طریقے سے پیسے کمائے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے ہم نے جو ہے مال کمایا اور ان پیسوں سے ہم نے کھانا خریدا، تو وہ پیسے حرام، اس سے خریدا گیا کھانا بھی حرام، اور اس کھانے کو ہم نے بنا کر کھایا تو گویا کہ ہم نے حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرتے۔ 40 دن تک اس کی دعاؤں کا اثر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ اتنا بڑا نقصان ہے ایک لقمہ۔ ایک لقمہ کہا علماء نے، پیٹ بھر نہیں کہا، ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا جائے حرام کا، ناجائز کا، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ تو رزق ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، جو رزق ہمارے اندر جائے گا، وہ رزق اندر پیٹ میں جانے کے بعد وہ خون بن کے ہمارے خون کے اندر دوڑے گا، اس سے ہمیں طاقت ملے گی، اس سے خون بنے گا۔ جب حرام طریقے سے مال آیا، حرام طریقے سے پیٹ میں گیا، وہی حرام طریقے سے ہمارا خون بنے گا، اور جس کے جسم کے اندر حرام خون جاتا ہے اور حرام غذا جاتی ہے، اس کی طبیعت گناہوں کی طرف جاتی ہے، نیکی کی طرف اس کی طبیعت نہیں جاتی۔ یہ اثر ہے غذا کا۔ اگر حلال غذا کھائیں گے تو ہماری طبیعت نیکی کی طرف جائے گی، عبادت کرنے کو دل کرے گا۔ اگر حرام غذا کھائیں گے تو ہماری طبیعت اور ہمارے جو مزاج بنے گا وہ گناہ کرنے کا بنے گا۔ یہ اثر ہوتا ہے غذا کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ اے لوگوں، اچھا مال کھاؤ، اچھا رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ کیوں؟ اگر برا رزق کھاؤ گے تو برا نتیجہ نکلے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو پھر اس لقمے کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں گناہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے، ہم نیکی کی طرف ہمارا دل نہیں جائے گا، ہمارا دل اور ہمیں جو ہمارے دل کے اندر گناہوں کی محبت بیٹھتی چلی جائے گی۔ یہ حرام کھانے کا اثر ہے۔ چنانچہ اسی کے ذیل میں ایک واقعہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صحابہ کرام کے گزر جانے کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں عراق کے اندر ایک گورنر گزرے ہیں جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ بہت مشہور گورنر گزرے ہیں۔ گورنر مطلب جیسے زمانے میں ہر اسٹیٹ کا الگ الگ جو ہے سی ایم ہوتا ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں ایک خلیفہ ہوتے تھے، اور جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، ایک ایک علاقے کے لوگوں کو ذمہ دار بنائے تھے۔ جیسے ہندوستان کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اور 29 اسٹیٹ کے اور ریاستوں کے الگ الگ جو ہے چیف منسٹر متعین کر دیے جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے علاقے کی نگرانی کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے وزیر اعظم تک پہنچائیں۔ اسی طرح سے اس زمانے میں گورنر کہا جاتا تھا، ان کو گورنر کو کہا جاتا۔ تو وہ عراق کے گورنر تھے، پورا جو ملک عراق ہے اس عراق کے گورنر جو ہے حجاج بن یوسف کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ حجاج بن یوسف کون ہے؟ یہ حجاج بن یوسف طائف کا جو قبیلہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ایمان کی دعوت دینے گئے تھے، اور وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا اور اللہ کے نبی کو زخمی کر کے بھیج دیا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم اہد ھذا القوم، اے اللہ اس قوم کو آپ ہدایت دے دیجیے گا، فإنہم لا یعلمون، یہ قوم مجھ کو پہچانتی نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب جبریل علیہ السلام وہاں پر آئے تھے کہ اے جبریل اس قوم کو ہلاک مت کرو، آگے چل کے اس قوم کے اندر جو ہے اللہ والے اور جو ہے مسلمان پیدا ہوں گے، وہ اسی قوم کے جو ہے فرد حجاج بن یوسف، ان کو عراق کا گورنر بنایا گیا تھا۔
وہ حجاج بن یوسف جو تھے بڑا سخت مزاج تھے، وہ ذرا ذرا سی اگر کوئی ان کے مزاج کے خلاف اور قانون کے خلاف کوئی بھی بات کر دیتا یا کام کر دیتا، وہ فوراً اس کو قتل کر دیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو اور جو ہے کتنا ہی بڑا جو ہے والا کیوں نہ ہو، اس کو قتل کر لیتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جیسا بنی اسرائیل کے اندر فرعون تھا، بنی اسرائیل کا دشمن، جس نے 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے اس نے قتل کیا تھا، اس امت مسلمہ کے فرعون کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کو بٹھایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے بھی ہزاروں علماء کرام کو جو ہے اس نے شہید کیا، پھانسی دی، اور وہ علماء کرام جنہوں نے صحابہ کرام کی جو ہے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، ایسے بڑے بڑے علماء کرام تابعین تبع تابعین کو حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا ایک الگ مزاج تھا، ہمیں وہ بتانا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں عراق کے اندر ایک علماء کرام کی جماعت، ایک گروہ آیا جس میں 15-20 علماء کرام تھے، اور پورے کے پورے اللہ کے اتنے نیک بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں۔ ان کو عربی کے اندر مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ایسے بندے جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ تو جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اور جو عراق کے اندر جب وہ قافلہ آیا تو حجاج بن یوسف کے وزیروں نے کہا کہ اے حجاج، اے بادشاہ، اے گورنر صاحب، آپ کے عراق کے اندر جو ہے علماء کی جماعت آئی جو مستجاب الدعوات ہے، اور پورے عراق کے لوگ آپ سے پریشان ہیں آپ کے ظلم سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے آپ کے خلاف جو ہے لوگ جا کر اور علماء سے آپ کے خلاف بددعا کرائے اور آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل دوپہر کا کھانا جو ہے حجاج بن یوسف کی طرف سے ہوگا، تمام علماء کرام کی دعوت کر دی، پورے علماء کرام کو اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے بہترین دسترخوان لگایا اور اس میں قسم قسم کے کھانے رکھے اور علماء کرام کو دعوت دی۔ علماء کرام آئے، انہوں نے خوب اچھی طرح کھانا رکھایا، کھانا کھا کے چلے گئے وہ لوگ، کہ بھائی بادشاہ کی دعوت ہے، گورنر ہے، مسلمان ہے، کھانا کھا کے چلے گئے۔ اس کے وزیر نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، ہم تو آپ کو ان سے ڈرا رہے تھے اور آپ جو ان کو بلا کر کھانا کھلا رہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آج کی اس بات کا موضوع ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھو، مجھے معلوم ہے یہ مستجاب الدعوات اللہ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن جو کھانا میں نے ان کو کھلایا ہے یہ وہ مال کا کھانا ہے جو مال مشکوک اور حرام تھا، اس مال کا اور اس پیسوں کا یہ کھانا تھا، میں نے ان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈال دیا، اب 40 دن تک ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا اثر ہوتا ہے ایک لقمہ حرام کھانے سے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسولو اچھا اور پاکیزہ حلال رزق کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرتے چلے جاؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اگرچہ کہ خطاب نبیوں کو کیا ہے، لیکن نبی مراد نہیں ہے، پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نیک اور اگر تم پاکیزہ حلال رزق کھاؤ گے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تب جا کر نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ تو نیک اعمال کی توفیق ہونا، عبادت کی توفیق ہونا، عبادت سے محبت ہونا، اللہ سے محبت ہونا، نیکی کی طرف ہمارا آگے بڑھنا، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمارے پیٹ کے اندر حلال رزق جائے گا۔ جب تک حلال رزق ہمارے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا اس وقت تک ہم نیکی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھا کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا، خود بخود نیک اعمال کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ کھانے کا اثر ہے، یہ غذا کا اثر ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے ابن آدم، اے انسان، ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے مال کمایا، تو نے گھر جو ہے تیرے 500 گز کے زمین پر جو ہے تیرا گھر بنا ہوا تھا، تیرے پاس بینک بیلنس تھا، یہ بتا تو نے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے؟ میرے دوستوں، علماء کرام نے اور ہمارے بڑوں نے اتنی احتیاط کی ہے تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، کہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچیں بھی تو ہمارا جو ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کپڑوں کے تاجر تھے، بہت بڑی دکان تھی ان کی کپڑوں کی۔ تو جو ہے ایک دفعہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے کہیں چلے گئے، مطلب کسی کام سے چلے گئے تو نماز پڑھ کے سفر پہ گئے تھے ایک دن کے لیے۔ ان کا جو نوکر تھا دکان پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن تشریف لائے اور آنے کے بعد دکان کا جائزہ لیا کہ بھئی کل کیا کیا سامان بکا، کتنا بکا، پورا حساب کتاب لیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں کپڑا بکا، یہ کپڑا بکا، وہ کپڑا۔ اس نے ایک کپڑے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر ایک کپڑے کا تھان تھا پورا، وہ پورا تھان جو ایک صاحب خرید کے لے کر چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ارے میں تم کو بتانا بھول گیا، اس کپڑے کے اندر تھوڑی سی خرابی تھی، وہ کپڑا خراب تھا اور تم نے اس کو بیچ دیا۔
اس نے کہا کہ حضرت اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو لے کے چلا گیا. کون تھا؟ مجھے نہیں پتا حضرت کون تھا. چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں اسی وقت امام ابو حنیفہ دکان سے باہر نکلے اور اس آدمی کو تلاش کرتے رہے جو وہ کپڑا خرید کر لے گیا تھا. تلاش کرتے 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 1.5 مہینے تک تلاش کیا اس کو. 1.5 مہینے کے بعد وہ آدمی ملا جو وہ کپڑا لے کر گیا تھا. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ دیکھو میرا جو بچہ تھا جس نے کپڑا بیچا ہے، میں دکان کا مالک ہوں، میں تھا نہیں، بچے کو نہیں پتا. اس کپڑے کے اندر چھوٹے سے ایک سوراخ ہے جس کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے پوری قیمت میں آپ کو کپڑا بیچا ہے، لہذا جو ہے اتنے پیسے آپ واپس لے لیجیے اور میں اتنے کم قیمت کر کے میں آپ کو یہ کپڑا خرید لوں. اتنی احتیاط کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ذرا سا کپڑے کے اندر تھوڑی سی خرابی آ گئی تو جو ہے اس کے اندر قیمت کم کر لیتے تھے چونکہ ایک خراب کپڑا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، ایک طرف ڈھیر دیکھا بہت سارا جو ہے غلے کا گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور غلے کا جو ڈھیر تھا گیہوں کا، وہ مقصود کا اچھا سا گیہوں لگ رہا تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں. اللہ کے نبی نے یہ ہاتھ ڈال کے دیکھا جب اندر سے جو ہے کچا گیہوں نکل کے آ گیا، کچا تھا. اللہ کے نبی نے اس سے کہا دکان والے سے بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر تم نے سوکھا گیہوں رکھا ہے، نیچے کچا گیہوں رکھا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں کچا گیہوں اوپر رکھ دوں گا تو لوگ میرے پاس سے خریدیں گے نہیں، میں نے اوپر سوکھا اس لیے رکھا تاکہ لوگ خریدیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اتنی سی چھوٹی سی چیز پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں. علماء کرام نے کر کے بتایا ہمارے بڑوں نے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ یہ ہے، آج ہمارے کاروبار کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے پاس 90% جو ہے مسلمانوں کا کاروبار دھوکے پر چلتا ہے. 90% ہمارے پاس کاروبار دھوکے پر چلتا ہے. اگر کوئی کپڑا یا کوئی چیز ہماری خراب ہے، کوئی گراہک آ گیا بیچارہ بھولا بھالا، ہمارا جو ہے دکان پہ کام کرنے والا نوکر اس کو بیچ دیتا ہے تو مالک جو اس کی پیٹھ تھپتھپا کے بولتا ہے کہ تو بہت اچھا کرا، تو نے یہ کپڑا بیچ دیا. وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے اوپر پیٹھ تھپتھپا کے اس کو اور ہم جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. میرے دوستو جب ہماری کمائی ایسی ہوگی، جب ہماری غذا ایسی حرام طریقے سے آئے گی تو میرے دوستو پھر کہاں سے ہمارے اندر جو عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا؟ پھر کہاں سے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی ہے، مسافر ہے، تھکا آ رہا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، چلنے کی وجہ سے اس کے پورے کپڑے غبار آلود و دھول میں اٹے ہوئے ہیں اور پورے بال بکھرے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا لباس حرام. اللہ تعالیٰ کہاں سے اس کی دعا کو قبول کرے گی؟ آج ہم جو ہے کعبۃ اللہ کے خلاف کو پکڑ کے دعائیں کی جاتی ہے، ہمارے اپنے دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر جو ہے حرام کھانے کا مزاج بن گیا، دھوکہ دے کر کھانا، جھوٹ بول کر. اچھا آج کل تو فیشن بن گیا دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا ایک فیشن بن گیا. اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر کسی کو بیوقوف بناتا ہے ہم اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں اور بولتے دیکھ کہ کتنا ہوشیار ہے، دیکھو جو ہے پھٹی ہوئی نوٹ نے کیسا بیچ دیا لوگوں نے. کیسا ہے بیچارہ کوئی ضعیف آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی گیا، میں اپنے جو ہے قریبی ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں. اس کے پاس ایک 5 کا سکہ تھا نقلی. میں اس کو پوچھا کہاں گیا وہ؟ انہیں بولا وہ دکان پہ گیا تھا میں، وہ بیچارے ضعیف ابا تھے، ان کو 5 کا سکہ دے کے میں چیز لے کے آ گیا. پھر کیا ہوا؟ اس کے لوگ اس کے پیٹ آ رہے ہیں، کیا ہوشیار ہے، تو نقلی نوٹ چلا کے آ گیا، نقلی سکہ چلا کر آ گیا. میرے دوستوں وہ حرام کما کر آیا. جب وہ 5 روپے کی چیز اپنے پیٹ کے اندر ڈالے گا تو اس کے اندر سے دعائیں کیسے نکلیں گی؟ اس کے اندر عبادت کرنے کا مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر ہو اور جو ہے ہماری نمازوں کے اندر اثر ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنے غذا کو دیکھنا پڑے گا. ہم کیسا کماتے ہیں ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. آپ کو بتاتے ہوئے بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے، ایک نظامات کے ہمارے بہت قریبی دوست ہیں جن کا بہت پرانا کاروبار نظامات کے اندر. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی نظامات کا یہ کاروبار ہے، آئے دن بڑے بڑے شاپنگ مال بن رہے اور جو ہے بڑے بڑے جو ہے مسلمانوں کے شاپنگ سینٹر بن جا رہے، آخر تک پیسہ کہاں سے آ رہا؟ ابھی جو ہے 5 مہینے پہلے چھوٹی دکان تھی، 1 سال کا دیکھو تو بڑا شاپنگ مال کھول دیا ہے، آخر تک پیسہ کیسا آ رہا؟ اس نے مجھ سے جو جواب دیا، وہ بچہ بھی حافظ ہے، اس نے کہا کہ مولانا یہ جتنے بھی کاروبار کرنے والے ہیں مسلمان ہندو کی بات نہیں کرو میں، مسلمان کی جتنے بھی مسلمان کاروبار کرنے والے ہیں اس میں سے 95% وہ ہیں جو لون پہ سامان لے کے جو ہے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، جو بینک سے لون لے کر اپنے شو روم کو کھڑا کر رہے ہیں. میرے دوستو لون شریعت کے اندر حرام ہے، لون شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے لون کی شریعت کے اندر.
اور جو ہے آج کا مسلمان یہ لون لینے کا جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے. جس کاروبار کی ابتدا حرام طریقے سے ہو جائے اس کاروبار سے فائدہ کہاں سے ہوگا؟ پھر شکایت یہ ہوتی ہے مول صاحب اتنی بڑی دکان ہے, مہینے کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی انکم ہے, لیکن گھر کے اندر پریشانیاں ہیں, گھر کے اندر پریشانیاں ہیں. کبھی بیوی بیمار 50,000 روپے خرچ, بچہ بیمار 50,000 روپے خرچ, مہینے کے آخر میں ہاتھ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے مول صاحب پیسے نہیں ہے, 1.5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں, پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں یہ حرام طریقے کا مسئلہ ہے. اگر ہم نے حرام طریقے سے یہ کمایا ہے تو 1.5 لاکھ روپے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی رزق میں برکت نہیں دے گا. میرے دوستوں ہمیں سچے اور پکے کاروباری بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والصالحین, جو نیک اور سچا امانت دار جو تاجر ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے. شہداء کا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی یہاں ہوں گے, شہداء یہاں ہوں گے, بس اتنا ہی فرق ہوگا. اللہ کے نبی نے انہیں سے اشارہ کر کے فرمایا اتنا فرق ہوگا نبی اور شہیدوں کے درمیان میں. نبی یہاں ہوں گے, شہید یہاں پر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی جہاد نہیں کیا, جس نے کوئی لمبے روزے نہیں رکھے, جس نے کوئی لمبی نماز نہیں پڑھی, لیکن جب بھی وہ تجارت کی, امانت داری کے ساتھ تجارت کی, پوری زندگی حلال کمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کی فکر میں رات گزار دیتا ہے اور اسی فکر میں صبح ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کو کافروں پر 1000 مرتبہ وار کرنے کے برابر ثواب دے گا. صرف کس بات میں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کیسا کروں, اس غور و فکر میں اگر رات گزار لے تو کافروں پر 1000 مرتبہ تلوار چلانے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا. میرے دوستو حلال رزق اتنا ضروری ہے ہمارے لیے. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز, روزہ, زکات, یہ تمام فرائض جو ہیں ان کے ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا جو فرض ہے وہ حلال رزق کا کمانا ہے. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, نماز فرض, مسلمان ہو گئے, نماز فرض, روزہ فرض, زکات فرض ہو گئی, حج فرض ہو گیا, ان کے بعد جو سب سے بڑا جو فرض ہمارے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلال رزق کمائیں, ہم حلال طریقے سے کمائیں. اگر ہماری کمائی کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی آ جائے, ہماری کمائی کے اندر ذرہ برابر بھی اگر حرام چیز شامل ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس رزق کے اندر سے, اس گھر کے اندر سے, اس آدمی کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں. آج ہر ایک کے زبان پہ یہ شکوہ ہے اور صاحب انکم بہت ہے لیکن خرچہ اتنا ہو جا رہا کہ آخر میں ہم قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں. میرے دوستوں انکم کیسے ہو رہی ہے ہماری, ہم کما کیسے رہے ہیں؟ جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, رشوت دے کر, سود دے کر, لون پہ ہم جو ہے کاروبار کرتے ہیں. ایک مسلمان کو دھوکہ دے کر ہم کاروبار کرتے ہیں, جھوٹ بول کر ہم کاروبار کرتے ہیں اور کماتے ہیں. میرے دوستوں کہاں سے ہمارا جو ہے کمانا جائز ہو جائے گا؟ یہ تو ان کا معاملہ ہے جو کاروبار کرنے والے ہیں, اور جو نوکری کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی احتیاط علماء کرام نے بیان کی ہے. علماء کرام نے فرمایا ہے جو نوکری کرنے والا ہے, جو کسی کے پاس کام کرنے والا ہے, اگر وہ اپنے کام کے اندر 1 منٹ کی بھی کمی بیشی کر دیتا ہے اس کے لیے اس 1 منٹ کا کھانا بھی جائز نہیں. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے اپنے اساتذہ کو, مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے سہارنپور کے اندر, سہارنپور اتر پردیش دیوبند کے پاس, وہاں مدرسے میں پڑھا ہوں. وہاں میں اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے مدرسے میں حاضر نہیں ہو سکے, کسی وجہ سے, ایک تو یہ کہ بیماری کی وجہ, وہ نہیں, کسی بھی وجہ سے کوئی مصروفیت ہو گئی, کہیں چلے گئے کام سے, گھر میں مہمان آ گئے نہیں آ سکے, بلکہ اگر مدرسے میں بھی آئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے کوئی ملنے کے لیے آیا, تو جیسی ملنے کے لیے آیا ٹائم دیکھا 1:20 پہ ملاقات کرنے آیا, اور جو ہے وہ صاحب آئے, آ کے بیٹھے, 2-4 باتیں کی اور سلام دعا کر کے چلے گئے. گئے کب؟ 1:30 پہ, یعنی کہ 10 بجے یہ آدمی میرے پاس بیٹھا, پورے مہینے کا حساب کر کے دفتر میں جمع کرتے تھے آفس میں, اور کہتے تھے کہ اتنے منٹ تک میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا, اتنے منٹ کی تنخواہ کاٹ کر مجھے تنخواہ دینا. کیوں؟ یہ منٹ کی تنخواہ لینا میرے لیے حلال نہیں ہے, چونکہ میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا اس کے اندر. اتنی احتیاط علماء کرام اور جو ہے ہمارے بڑے کر کے کیا بتلاتے ہیں, اس سے یہ بتلاتے ہیں ہم جو بھی کمائی کریں حلال طریقے سے کریں, اگر ذرہ برابر بھی حرام آ گیا تو پھر کوئی قابل قبول نہیں. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے لوگوں اگر تم حلال رزق کماؤ گے, حلال طریقے سے کماؤ گے, خود بخود عبادت کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوگا. اگر حرام طریقے سے کماؤ گے, حرام رزق کماؤ گے اور وہی کھاؤ گے تو خود بخود جو ہے ہمارے اندر گناہوں کا دائیا پیدا ہوگا. آج آ کے شکایت کرتے ہیں موسیٰ بچہ بہت نافرمان ہو گیا, بچہ گالیاں دیتا ہے, بچہ سنتا نہیں ہے. میرے دوستو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے کس طرح سے کما کر بچے کو کھلایا ہے,
اگر تم نے حلال رزق بچے کو کھلایا ہے وہ بچہ نیک بن کے نکلے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور جو ہے انہوں نے جو ہے سوئیوں کتابیں لکھی ہے اور قیامت تک اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے والدہ جو ہے ایک دفعہ جو ہے امام غزالی گھر میں آئے اور فرمایا کہ اما جان اللہ کا بڑا بڑا فضل کرم ہے، اللہ نے جو ہے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ وہ مسجد کے اندر درس دیتے تھے، ان کی درس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے جو ان کا سبق سنتے تھے اور ان سے جو ہے حدیث اور قرآن کی باتیں سنتے تھے۔ انہوں نے آ کے اپنی والدہ سے کہا تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے، اس میں کمال تیرا نہیں ہے، اس میں کمال میرا ہے۔ جب تک تو 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا میں نے ایک بھی حرام لقمہ نہیں کھایا، ایک بھی حرام لقمہ نہیں کھایا۔ وہ اس کا اثر ہے کہ آج تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے دینداری کو پیدا کیا۔ میرے دوستو یہ حلال رزق کی برکت تھی کہ پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ 15 پاروں کا حافظ بن کے نکلا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ 4-5 سال کے ہوئے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، ان کی والدہ جو ہے ایک مولانا کے پاس لے کے گئی کہ حضرت بچے کی بسم اللہ کرانا ہے۔ بڑوں بزرگوں سے بسم اللہ کرائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جیسی وہ پڑھایا بزرگ نے، وہ بچہ پڑھتے چلا گیا اور پڑھتے پڑھتے پورے 15 پارے پڑھ کے سنا۔ ان بزرگ نے کہا ان کی والدہ سے یعنی کس بچے کو لے کر آئی ہو، یہ تو 15 پاروں کا حافظ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کی بسم اللہ کرانی ہے۔ ان کے والدہ نے کہا کہ ان بزرگ سے کہا کہ دیکھو میں نے کچھ نہیں پڑھایا اس کو، یہ تو ابھی پڑھنے کے قابل ہو، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ اتنا بڑا یہ پیدائشی حافظ کیسے ہے؟ ان کی جو والدہ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کے باپ کا یہ معمول رہا ہے کہ پوری زندگی کبھی بھی ایک لقمہ حرام کا وہ لے کر نہیں آئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں حلال غذا کھاتی تھی اور حلال رزق کھاتی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا بچہ پیٹ کے اندر 15 پاروں کا حافظ بن کے نکلا۔ میرے دوستو اگر ہم حلال رزق کما کر بچوں کو دیں گے، وہ بچے جب پیدا ہوں گے وہ بچے ہمارے فرمانبردار بنیں گے، وہ نافرمان نہیں بنیں گے، وہ فرمانبردار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خون کے اندر حلال رزق دوڑ رہا ہے، حلال خون دوڑ رہا ہے۔ لہذا میرے دوستو حلال طریقے سے کمانا اور حلال طریقوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں کاروبار کے اندر، باریک باریک مسائل ہیں، علماء کرام سے مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے صاحب ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہم جو ہے کس طریقے سے کام کریں، کوئی ناجائز طریقہ تو ہم کو بتلائیے۔ آج جو ہے ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یہی سب سے بڑی خرابی ہے، مسئلے پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہم مصحفوں کے پاس، شرم محسوس کرتے ارے مصحف جو ہے ہم جا کے ان کو مسئلہ پوچھنا کہ ہم کیسا پوچھنا۔ میرے دوستو بغیر مسئلہ پوچھے اور بغیر علماء کی رہنمائی میں ہم حلال رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت باریک باریک مسئلے ہیں، وقت نہیں ہے، بتائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بتاؤں گا کہ رزق کیا معنی ہے، کہ کیسے باریک باریک مسائل جو ہے شریعت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ سنت